ساتھیوں السلام علیکم، میں آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں آج درجہ 12 تھا، ٹھیک ہے، اردو کا نام کیا ہے؟ کہکشاں اردو، اور حصہ 2 کا فرسٹ کوشچن آنسر کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے لیسن 1 کا یوٹیوب میں جو ہے ساری ویڈیو اپلوڈ ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آج ہم لوگ جو ہے لیسن 1 کا کوشچن آنسر کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کوشچن آنسر کو۔ دیکھیے لیسن 1 میں جو ہے کہکشاں اردو جو ہے آپ لوگوں کا 12 کا، تو لیسن 1 جو ہے خاکہ ہے لیسن 1، ٹھیک ہے۔ اور خاکہ کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، فرحت اللہ بیگ اس کے رائٹر ہیں۔ تو اس سے پہلے میں بتا چکی ہوں، جو یہ مرزا فرحت اللہ بیگ جو تھے نذیر احمد کی کہانی لکھے، کس کے؟ نذیر احمد کی کہانی لکھے۔ نذیر احمد مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے، یعنی ٹیچر تھے، اور نذیر احمد جو ہے اور فرحت اللہ بیگ جو ہے یہ نذیر احمد کے شاگرد تھے، یعنی اسٹوڈنٹ تھے۔ تو آج ہم لوگوں اس کے جو ہے کوشچن آنسر کرنے جا رہے ہیں لیسن 1 کا، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے مختصر گفتگو۔ مختصر گفتگو میں فرسٹ کوشچن کیا ہے؟ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ کوشچن میں ہے فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی یہ دونوں کیا تھے؟ دوست تھے، اور یہ دونوں مدرسہ میں پڑھتے تھے، اور مولوی صاحب کے گھر آخر کیوں جاتے تھے؟ تو جواب میں لکھیں گے فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد یعنی مولوی صاحب کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ کون سی کرنے کے لیے جاتے تھے؟ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس زمانے میں مدارس اور کالج کا آج کی باضابطہ انتظام نہیں تھا۔ اس سمے جو ہے آج کی طرح کالج یا مدارس یعنی مدرسہ کا کالج اور مدرسہ کا آج کی طرح باضابطہ انتظام نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو آج کی طرح عام نہیں تھا۔ اگر اس زمانے میں کالج یا مدارس تھا بھی تو آج کی طرح عام نہیں تھا، یعنی بہت زیادہ نہیں تھا، بہت ہی کم تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عموماً طلباء استاد کے گھر پر خصوصی طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ دوسری طرف یہ روایت تھی پرانے زمانے میں کہ عموماً طلباء جو تھے یعنی سبھی اسٹوڈنٹ جو تھے استاد کے گھر یعنی اس کے استاد یعنی ٹیچر کے یہاں جو ہے اس کے گھر پر ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس لیے اس زمانے میں فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی بھی مولوی صاحب کے گھر ہی پڑھنے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلا کوشچن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا کوشچن کیا ہے؟ کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ ٹھیک ہے، یہاں پر کہا گیا ہے کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران کس کی چھٹی ہو گئی؟ میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ تو جواب میں لکھیں گے عربی زبان کے مشہور شاعر کے کلام کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ مولوی صاحب جو ہے میاں رضا کو عربی زبان کے مشہور شاعر جو ہے اس کے کلام کو پڑھا رہے تھے، اور وہ جو ہے میاں رضا دیکھیے کیا کیا غلطی کیے جس کے کارن اس کی چھٹی ہو گئی۔ دیکھیے ہوا یوں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے گھر پر پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ میاں رضا جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ پڑھنے جاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن دیوان متنبی پڑھ رہے تھے۔ متنبی مطلب ہوتا ہے عربی زبان کا
عربی زبان کا ایک شاعر، ٹھیک ہے، عربی کا شاعر۔ تو میاں رضا اعراب کی غلطیاں کم کی لیکن نظم کو نثر بنا دیا۔ میاں رضا جو ہے، سب سے پہلے مولوی صاحب میاں رضا کو پڑھنے کہیں تو میاں رضا جو ہے عربی شاعر، جو ہے عربی زبان کے مشہور شاعر کا جو ہے کلام پڑھ رہا تھا، تو اس سے کیا ہوا، اعراب کی غلطیاں اس میں کم کی لیکن نظم کو نشر کر دیا، تو جس کے کارن جو اسی لیے میاں رضا کی چھٹی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کوشچن سب کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا کوشچن ہے، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ یعنی فرحت اللہ بیگ جو تھے وہ کون تھے؟ نذیر احمد کے شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ شعر خوانی میں یعنی شعر کو پڑھنے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں اس طرح کی غلطیاں کرتے تھے کہ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا۔ فرحت اللہ بیگ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اعراب مطلب ہوتا ہے جبر زیر پیش کی علامت، ٹھیک ہے۔ تو اعراب میں جبر زیر پیش میں بہت زیادہ غلطی کرتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ نثر کو تو سنبھال لیتا تھا، نثر کو سنبھال لیتے تھے مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ فرحت اللہ بیگ جو تھے اعراب میں جو ہے ہمیشہ غلطی کرتے تھے، نثر کو سنبھال لیتا تھا لیکن نظم میں اس سے دقت پڑتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، میاں دانی شعر خوانی میں یعنی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطی کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، میاں دانی کون تھا؟ یعنی یہ فرحت اللہ بیگ کے یہ جگری دوست تھے، کیا تھے؟ جگری دوست تھے۔ تو یہ جو ہے کس طرح کی غلطی کرتے تھے شعر کو پڑھنے میں؟ تو جواب دیکھیے، میاں دانی شعر خوانی میں اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے تھے۔ میاں دانی جو ہے یہ شعر پڑھنے میں یعنی شعر خوانی میں اعراب کی غلطی یعنی جبر زیر پیش کی غلطی نہیں کرتے تھے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ میاں دانی، لیکن یہ جو ہے شعر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے والے کو کیا لگتا تھا؟ سننے والے کو لگتا تھا کہ شعر کی بجائے نثر پڑھ رہا ہے۔ میاں دانی جو ہیں وہ اعراب میں بہت زیادہ اعراب میں غلطی نہیں کرتے تھے، لیکن شعر کو کچھ اس طرح پڑھتے تھے کہ سننے والا کو لگتا تھا کہ شعر کی بجائے نثر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں کوشچن کیا ہے دیکھیے۔ پانچواں کوشچن آپ کے سامنے یہ ہے، مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ یعنی مولوی صاحب یعنی نذیر احمد جو تھے اس کا پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ دیکھیے، مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے بچوں سے ہی کتاب کی عبارت کو پڑھواتے اور سنتے تھے۔ مولوی صاحب پہلے بچوں سے کیا کرتے تھے؟ کتاب کی عبارت کو پڑھاتے اور سنتے تھے۔ اگر بچے پہلے پڑھاتے تھے، اس کے بعد پڑھاتے اور سنتے تھے۔ اگر بچے صحیح پڑھ دیتے تو ٹھیک، ورنہ ایسے غلط عبارت پڑھنے والے طلبہ کو درس سے نکال دیتے یا پھر ڈانٹ کر، تو کیا کرتے تھے؟ اگر اچھے سے پڑھاتے تھے، اگر اچھے سے نہیں پڑھتے تھے طلبہ تو اسے درس سے نکال دیتے تھے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے تھے، پھر عبارت درست ہونے کے بعد ہی عبارت کی تشریح پڑھواتے تھے۔ یہ بچے کو کیا کہتے تھے؟ پہلے جو ہے آپ لوگ اچھے سے پڑھ کے آئیے، صحیح پڑھیے۔ اگر صحیح نہیں پڑھتے تھے تو غلط عبارت اگر پڑھ لیتے تھے تو طلبہ کو درس سے نکال دیتے تھے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے تھے اور پھر درست یعنی صحیح کر کے آنے کے لیے کہتے تھے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے آج میں کلاس 12 کا چیپٹر 1 کا کوشچن آنسر کر چکی ہوں، اور اسے آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ شکریہ۔